ٹھیک ہے جی. 20واں جو کیریکٹر ہمارا ہے اس کا نام ہے آرڈرلینس، اور اردو میں آپ اسے کہہ سکتے ہیں صفائی اور سلیقہ یا ترتیب بھی کہہ سکتے ہیں. صفائی اور سلیقہ یا صفائی اور ترتیب. تو اگر ایک جملے میں اس کو لکھنا چاہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے تو ایسے لکھیں گے: اپنی زندگی میں صفائی سلیقہ اور ترتیب پیدا کرنا. پیدا کرنا اور قائم رکھنا. ٹھیک ہے. اپنی زندگی میں صفائی سلیقہ اور ترتیب پیدا کرنا اور قائم رکھنا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس کو بڑے پرسپشن میں سوچیں، بڑے پرسپشن میں، تو آپ کا مذہب بھی دراصل یہی تعلیم دیتا ہے. ٹھیک ہے. میں اگر یہ کہوں کہ پورے مذہب کو اگر آپ غور سے دیکھیں اور سوچیں کہ اس کا کیا مفہوم، کیا یہ چاہ کیا رہا ہے، تو یہ دو باتیں چاہ رہا ہے آپ سے. نمبر 1، پاکیزگی کا شعور آپ کو ہو جائے اور پاکیزگی میں آپ کی زندگی میں اضافہ ہوتا چلا جائے. نمبر 1 یہ چاہ رہا ہے. نمبر 2، آلودگی کا شعور ہو جائے آپ کو، اور آلودگی دن بدن آپ کی کیا ہو رہی ہے؟ کم ہو رہی ہے. آپ اگر پورے مذہب کا مطالعہ کر لیں، غور سے سوچیں، ہر چیز، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نیکی بدی، ہر چیز کو جب آپ غور کریں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ اس کے 2 مقصد ہیں بس: کہ پاکیزگی کا شعور ہو جائے اور پاکیزگی آپ کے اندر بڑھتی چلی جائے، اور آلودگی کا شعور ہو جائے اور آلودگی آپ کے اندر سے ختم ہوتی چلی جائے. اچھا، جب پاکیزگی کی بات کرتے ہیں تو میں یہاں پر اس کو لفظ ہم نے کیا دیا ہوا ہے؟ صفائی. پاکیزگی 2 طرح کی پاکیزگی ہوگی، ایک آپ کی بیرونی ظاہری اور ایک آپ کی اندرونی یا باطنی. ظاہری صفائی میں نہانا، دھونا، کپڑے صاف رکھنا، گھر کی جھاڑو لگانا، کچرا صاف کرنا ظاہری پاکیزگی ہے. اور باطنی پاکیزگی کیا ہے؟ کہ آپ غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولے، غلط خیالات اپنے ذہن میں نہیں رکھے، صحیح ہے، چغلی نہ کرے، کسی کے خلاف پلاننگ نہیں کرے. یہ اندر کی ہے نا. تو اندر تکبر، اس میں سب سے بڑی جو بیماری کیا ہے؟ تکبر، سیکس، یہ بڑی بیماری ہے. جھوٹ، نفرت، غصہ. تو صفائی آپ کو دونوں طرح کی زندگی میں لانی ہے، ایک بیرونی صفائی بھی اور ایک اندرونی صفائی بھی. بیرونی صفائی تو نظر آتی ہے اور اندرونی صفائی نظر نہیں آتی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اندرونی طور پر آدمی صاف ہوگا تو پھر وہ بیرونی طور پر بھی صاف ہوگا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہ بیرونی طور پر صاف ہونے کی کوشش شروع کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا اندر بھی کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتے ہیں، دونوں کے لیے آپ کام کریں گے، دونوں ایک دوسرے کو مدد پہنچائیں گے. تو اپنی زندگی میں صفائی، جب میں صفائی کہہ رہا ہوں تو اس سے مراد دونوں طرح کی صفائی ہے. پاکیزگی
سلیقہ، سلیقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر کام کو کرنے کا بہترین طریقہ. کام تو ہوتے ہیں لیکن ایک کام ہوتا ہے جو بہترین طریقے سے ہو اور ایک کام ہوتا ہے جو اپڑ تھپڑ میں ہو. برتن دھوئے، یہ پھینک وہ پھینک، ادھر ادھر، یہ مار وہ مار، دھل گئے برتن، سارا کچن جو ہے وہ گیلا. صحیح ہے؟ جہاں آپ کھڑے وہ جگہ گیلی اور آپ برتن دھو کے نکل لیے. برتن تو آپ نے دھوئے، صفائی کا تو کام کیا ہے لیکن سلیقے سے نہیں کیا. صحیح ہے؟ تو ہر کام کو کرنے کا بہترین طریقہ اختیار کرنا، اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ سلیقہ. آپ لکھ رہے ہیں، بس لکھ رہے ہیں، آپ کھینچ رہے خوب، دھپڑ 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 دھپڑ، نہ کوئی اصول، نہ کوئی ضابطہ، نہ کوئی طریقہ، نہ نقطوں کی خیال رکھا، نہ لفظوں کا خیال رکھا، تو ہم بولیں گے کام تو ہو گیا لیکن سلیقے سے نہیں ہوا. تو یہ سلیقہ اختیار کرنا ہے زندگی میں، ہر کام کو اس کے بہترین طریقے سے انجام دینا، اسے آپ کہتے ہیں سلیقہ. حسن، حسن بھی اسی کو کہتے ہیں، احسن طریقے سے کرنا. صحیح ہے؟ لفظ سلیقہ بھی استعمال کرتے ہیں اور احسن طریقے سے، ہر کام کو احسن طریقے سے کریں. یہ بتانا نہیں پڑتا ہے کہ احسن طریقہ کیا ہے، سب کو پتا ہوتا ہے. صحیح ہے؟ ایک آپ نہا رہے، سب کو پتا ہوتا ہے کہ میں آج سلیقے سے نہایا ہوں کہ جلدی میں نہایا ہوں. نہانے کا بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے نا. آدمی جو ہے وہ دانت مانجے گا اور بالکل 2 دفعہ صابن لگائے گا، میل نکالنے کی کوشش کرے گا. صحیح ہے؟ پیروں پہ، تلووں پہ، پنڈلیوں پہ جو میل ہے اس کو نکالنے کی کوشش کرے گا. تو وہ ہم کہہ رہے ہیں بھائی یہ نہا رہا ہے لیکن سلیقے سے نہا رہا ہے. اور ایک گیا جناب، اس نے دھڑم 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 پانی ڈالا، دھڑم 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 صابن وابن چھوڑا، تھوڑا شیمپو لیا لگایا، صرف یہی لگایا بس، اور اوپر سے پانی بہایا اور سمجھ لیا کہ سارا بدن جو ہے وہ دھل گیا اور نکل آیا باہر. ہم بولیں گے نہایا تو ہے لیکن سلیقے سے نہیں نہایا. تو اپنی زندگی میں صفائی، جب میں صفائی کہہ رہا ہوں تو پاکیزگی کہہ رہا ہوں دراصل. سلیقہ، سلیقہ کا مطلب ہر کام بہتر طریقے سے کیا، احسن طریقے سے کیا جائے. اور ترتیب، ترتیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہوں، آرڈر میں ہوں. صحیح ہے؟ یعنی آپ زندگی گزارتے ہیں تو اس میں ایک ترتیب کو ملحوظ رکھتے ہیں، لحاظ کرتے ہیں ترتیب کا. جوتے جوتوں کی جگہ رکھے ہوں، کپڑے کپڑوں کی جگہ رکھے ہوں. صحیح ہے؟ ضرورت کا ہر سامان مخصوص جگہ پہ رکھا جائے، وہیں سے اٹھایا جائے، دوبارہ وہیں رکھ دیا جائے. اس کو کہتے ہیں آپ ترتیب میں آ گئے آپ. اسی طریقے سے جب کام کریں تو اس کی بھی ایک ترتیب ہوتی ہے، پہلے کیا ڈالیں، پھر کیا ڈالیں، پھر کیا کریں، نمبر 1 پہ کیا کریں، نمبر 2 پہ کیا کریں، نمبر 3 پہ کیا کریں. اس کو بھی ترتیب کہتے ہیں. وہ ترتیب تو سلیقے میں آ گئی. یہ جو ترتیب ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جو چیز جہاں سے اٹھائی جائے وہ چیز وہیں رکھی جائے. دیکھو کتنے مسائل آتے ہیں نا. اگر آپ کے گھر کے اندر یہ طریقہ نہیں ہے، ترتیب نہیں ہے آپ کے گھر میں، تو ہر صبح لوگ پریشان ہوں گے. کسی کو موزے نہیں مل رہے، کسی کو آواز لگ رہی میرے شوز کا ہے، کوئی بولا ایک تو موزہ مل گیا دوسرا نہیں ملا، کوئی کہہ رہا پینٹ تو ہے، شرٹ پتہ نہیں کہاں ہے، ٹائی پتہ نہیں کہاں ہے. ایسا ہی ہے. کتابوں کو جب دیکھنے آئے تو پتہ چلا اس میں کیمسٹری کی کتاب نہیں ہے، فزکس کی کتاب میری کہاں چلی گئی. بس ایک شور ہو رہا ہوگا صبح گھر میں، یہ کہاں ہے وہ کہاں ہے وہ کہاں. لیکن اگر آپ کی زندگی میں ترتیب ہے، آپ کو پتا ہے کہ مجھے کون سی چیز کہاں رکھنی ہے، کہاں سے اٹھانی ہے، اور آپ نے جگہ بنائی ہوئی ہے، بنانا بھی پڑتی ہے. بعض گھروں میں جگہ ہی نہیں ہے، انہوں نے طے ہی نہیں کیا کہ جوتے رکھنے کا ہے. صحیح ہے؟ انہوں نے طے ہی نہیں کیا کہ ٹائی کہاں لٹکانی ہے، انہوں نے طے ہی نہیں کیا کہ مجھے کتابیں کہاں رکھنی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہر روز ان کا بے شمار ٹائم
इसी चीज में चला जाता है कि कौन सी चीज कहाँ पे रखी है, मुझे कहाँ से उठानी है। इसी तरह अगर घर में सारे लोग अपना सामान ऐसे फेंकना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा गड़बड़ कचरा ये आपकी जिंदगी के अंदर क्रिएट हो जाएगा। उसे आप क्या कहते हैं, तरतीब पैदा करना और कायम रखना। तो इसके मायने ये हुए कि अपनी जिंदगी में सफाई, सलीका और तरतीब पैदा करें और उसे कायम रखने की कोशिश करें। ठीक है, आइए अहद करते हैं। चौक कहाँ गई? ये रही। मैं अहद करता हूं कि नंबर 1, अपनी ज़ाहिरी और बातिनी पाकीज़गी का ख्याल रखूंगा। अपनी ज़ाहिरी और बातिनी पाकीज़गी का ख्याल रखूंगा। ठीक है, आप अपने मजहब के बारे में अब गौर करना शुरू करेंगे तो हैरान हो जाएंगे। अब पूरा मजहब आपको पाकीज़गी सिखाता है। नमाज पढ़ते हैं आप, नमाज का क्या मकसद होता है? वो पहले आपको ज़ाहिरी पाक करता है। वो कहता है पहले वजू करो, अगर गुस्ल नहीं है तो कहता पहले गुस्ल करो। कपड़े अगर गंदे, वो कहता नहीं गंदे कपड़े नहीं चलेंगे। ये वो आपको ज़ाहिरी तौर पर नमाज पढ़ना है, आप नमाज आ रहे हो, लेकिन वो दरअसल आपसे क्या डिमांड कर रहा है? ज़ाहिरी पाकीज़गी चाहिए। और बातिनी पाकीज़गी, बातिनी पाकीज़गी का मतलब जब आप कहते हो अल्लाहू अकबर, हाथ बांध के खड़े हो जाते हो, सही रब के सामने, उसको रब मानते हो, खुद को मखलूक मानते हो, तो झुकते हो, इतना झुकते हो कि नाक और पेशानी जमीन पे रख देते हो अल्लाह के सामने। तो उस वक्त आप ये कहते हो कि तकब्बुर नहीं है अल्लाह मेरे अंदर। क्या समझ में आ रही बात? ये बातिनी पाकीज़गी हो रही है। तकब्बुर नहीं है, बड़ा नहीं हूं मैं, सबसे बड़े कौन है? आप हैं। ये बातिनी पाकीज़गी जो है ये चल रही है। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, कुछ लोग नमाज पढ़े और पाकीज़गी का ख्याल ना रखें तो नमाज से उनको अंदर तब्दीली नहीं आएगी। मैंने अक्सर लोगों को ऐसे भी देखा है कि बेचारे नमाज पढ़ के आए और घर में आते के साथ ही बेगम के साथ खूब लड़ाई करना शुरू कर दी, बड़ा बनने का इजहार, खूब तकब्बुर और खूब फूफा। नमाज पढ़ के आए भाई, नमाज पढ़ के आए तो वहां तो ये सोच, आप इकरार करके आए कि मैं बड़ा नहीं हूं, मैं तकब्बुर नहीं है मेरे अंदर। अब नाक रगड़ के आए अपनी जमीन पे रख के अल्लाह के सामने, बाहर आके आपने जो ना वही लड़ाई शुरू कर दी। ठीक है, तो अपनी ज़ाहिरी और बातिनी पाकीज़गी का ख्याल रखूंगा। सब लोग बच्चे इस बात का अहद करें कि हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि ज़ाहिरी तौर पर भी अपने आप को पाकीज़ा बनाएं, साफ सुथरे रहें, और अंदर से भी हमारे अंदर ख्यालात की भी सफाई हो। आप अगर बैठ के गंदी बातें सोच रहे हैं, सही है, किसी के बारे में नफरत की बात सोच रहे हैं, किसी के बारे में गीबत की बात सोच रहे हैं, तो ये आपके बातिन को क्या कर रहा है? ख़राब कर रहा है। और याद रखना, जिस्म की खराबी का इतना बड़ा मसला नहीं है, वो यही रह जाएगा ज़मीन पे ही, यही दफना देंगे लोग ले जाके। ठीक है, बातिन जाएगा ऊपर, अगर वो मैला हुआ तो अलग ही दिखेगा सब में कि कतला है, आलूदा है, पाकीज़ा नहीं है। और पाकीज़ा ही लोग जन्नत में जाएंगे। सही है, जो नापाक लोग होंगे वो तो वक्त में चले जाएंगे। इसका ख्याल रखेंगे सब बच्चे, नंबर 1। नंबर 2, चीज़ों को इस्तेमाल के बाद उनकी जगह पर रखूंगा।
ترتیب والی بات آ گئی اس میں, ٹھیک ہے. اور نمبر 3, گندگی, آلودگی اور ناپاکی کے بارے میں حساس رہوں گا. کیا رہوں گا؟ سینسیٹیو رہوں گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب ایسا نہیں ہے کہ میرے کپڑوں میں گندگی لگی ہوئی ہے اور میں بولوں ٹھیک ہے چلنے دو. نہیں, میں اتنا اپنے اندر سینسیٹیو رہوں کہ کپڑوں کی گندگی مجھے چبھے, آلودگی مجھے چبھے. میں نے دیکھا یہاں چھوٹے بچوں کو بھاگتے بھاگتے چل کے گر جاتے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. ان کے کپڑے گندے ہو رہے ہوتے, وہ مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہوتے, لیکن وہ آلودگی کے بارے میں حساس نہیں ہے, ان کو احساس نہیں ہو رہا. صحیح ہے؟ نہیں, ہمیں احساس ہونا چاہیے یہ مٹی ہے. کہیں اگر بیٹھ بھی رہے ہیں تو جگہ صاف کر کے بیٹھے. صحیح ہے؟ کسی کھمبے سے اگر لگے ہوئے تو پہلے دیکھ لیں کہ کھمبا میلا تو نہیں ہے. صحیح ہے؟ نالی آپ جمپ لگا رہے ہیں تو حساس رہے, ایسا نہیں ہو کہ سارے کپڑوں کے اوپر گندا پانی آ جائے. تو گندگی, آلودگی اور ناپاکی, اس کے لیے آپ سینسیٹیو ہوں گے. یہ اندرونی اور بیرونی دونوں ہونی چاہیے سینسیٹیوٹی. یہ نہیں کہ باہر سے تو بڑے پاک ہے اور اندر سے ہر وقت غصے میں, تکبر میں, ہر وقت جو ہے وہ گندی باتیں سوچ رہے ہیں. تو ہم بولیں گے اوپر سے تو کچھ اور ہے اور اندر سے کچھ اور ہے. نہیں, آپ اپنے ظاہر کو اور باطن کو ایک جیسا کریں گے. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس کے بعد نمبر 4, بے ترتیبی کا شکار نہیں ہوں گا. بے ترتیبی کا شکار نہیں ہوں گا. آپ کو اگر اپنی زندگی میں ایسا لگ رہا ہو کہ ہر روز آپ کو کچھ ڈھونڈنا پڑتا ہے, ہر روز آپ پریشان ہوتے ہیں یہ والی چیز کہاں رکھی ہے, تو خدا کے لیے ایک لمحے کے لیے بیٹھے اور پھر اپنی لائف کا دوبارہ سے پلان کریں اور اپنے گھر کو آرڈر میں لے کر آئے, اپنی چیزوں کو آرڈر میں لے کر آئے, جگہ بنائے, چابی ٹانگنے کی جگہ بنائے, ٹائی لٹکانے کی جگہ بنائے, شوز رکھنے کی جگہ بنائے, کپڑے رکھنے کی جگہ بنائے. اگر آپ کپڑے رکھنے کی جگہ تو ہے الماری, لیکن آپ الماری میں جاتے ہیں تو آپ کو ہر چیز ڈھونڈنی پڑتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کپڑے ایک ساتھ نکال لیں باہر, سب کو طے کریں. شرٹ ساری ایک طرف, پینٹ ساری ایک طرف, بنیانیں ساری ایک طرف. اب دیکھیں ڈھونڈنا کتنا آسان ہوگا. پینٹ ڈھونڈنی ہے تو پینٹوں میں ڈھونڈ لیں گے, شرٹ ڈھونڈنی ہے تو شرٹ میں ڈھونڈ لیں گے. اگر آپ نے سب ایسے کچرا ایسے بنایا اور ٹھوس دیا اس میں, اور صرف اپنا ہی نہیں 2 بھائیوں کا اور بھی ہے اس میں, اب کیا ہوگا؟ بے ترتیبی کا شکار ہو گیا. اب آپ آرڈر نہیں ہوگا زندگی کے اندر. باورچی خانے میں آرڈر ہو, گھر میں آرڈر ہو, سارے لوگ گھر کے مل کر باضابطہ ایک ٹائم مقرر کریں آدھے گھنٹے کا, کہ اس آدھے گھنٹے میں ہم ہر چیز کو ترتیب سے رکھیں گے, ہر چیز کو آرڈر میں لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے, کام کے دوران چیزیں پھیل جاتی ہیں, ہوتا ہے ایسا کہ آپ کتاب وہاں سے پڑھتے ہو, صوفے پہ پڑھ رہے ہوتے ہو, اور آپ کو باتھ روم آتا ہے تو آپ وہیں چھوڑتے ہو, باتھ روم چلے جاتے ہو, بعد میں امی آواز دے لیتی ہیں کہیں اور چلے جاتے ہو, وہ کتاب وہیں پڑھی رہ جاتی ہے. تو ہم دن کے اندر کوئی آدھا گھنٹہ مخصوص کریں, پورے گھر والے فیملی لکھ کے لگا دیں یہ آرڈر ٹائم ہے, اس آدھے گھنٹے میں کوئی کام نہیں ہوگا. صرف کیا ہوگا؟
पूरे घर को ऑर्डर में लेकर आएंगे, हर चीज उठाएंगे, जहां रखने वाली है वहीं रखेंगे उसको, ताकि दोबारा वो मिल जाए। समझ में आ गई बात? तो हम वादा करते हैं कि अपनी जिंदगी में बेतरतीबी का शिकार नहीं होंगे। हर चीज और काम में तरतीब और सलीका पैदा करूंगा। सही है? तरतीब तो बात हो गई थी पहले भी, सलीका पैदा करूंगा। सलीके का मतलब जब भी काम करने बैठूंगा, काम को अच्छे तरीके से करने की कोशिश करूंगा। सही है? लिखने बैठूंगा तो कोशिश करूंगा अच्छा लिखूं। मुताल्ला करने बैठूंगा तो सोच के बैठूंगा अच्छे तरीके से मुताल्ला करूं। सही है? मुताल्ला करने का भी अच्छा तरीका होता है। एक तरीका ये है कि आपने बस किताब खोली, यहाँ से पढ़ी, वहां से पढ़ी, वहां से पढ़ी, यहाँ से पढ़ी, मैगजीन खोला, उसमें से लतीफे पहले पढ़ लिए, फलानी चीज बाद में पढ़ ली। और एक ऐसा तरीका ये है कि नहीं, पूरी किताब शुरू से पढ़ूंगा आखिर तक पढ़ूंगा, पहले उसके मुसन्निफ का नाम देखूंगा क्या है, कहानी का नाम देखूंगा, लिखूंगा अपने पास, फिर पेंसिल और कापी मेरे हाथ में होगी, उसमें पढ़ने के दौरान जो लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे उन्हें अपनी जगह पे नोट करूंगा। कोई अच्छा जुमला आ गया उसे नोट करूंगा। अब ये देखिए अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं आप, ठीक है? तो हर काम का एक सलीका होता है, आपको उस काम के सलीके को इख्तियार करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है? जो लोग सलीके से काम करते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, तख्लीकी होते हैं, वो नई दुनिया में बसाते हैं। जो बेतरतीबी से काम करते हैं, भाग दौड़ में काम करते हैं, वो सिर्फ फॉलोअर्स होते हैं, फॉलोअर्स। जो लीडर्स होते हैं उनमें सलीका होता है, याद रखना आप। जो बेतरतीबी का शिकार हो रहे हैं, जिनकी लाइफ में ऑर्डर नहीं है, वो लीडर नहीं हो सकते, वो सिर्फ फॉलोअर्स होंगे, पीछे चलने वाले होंगे लोगों के। जो आगे बढ़ने वाले होते हैं, जो लीडरशिप की जगह तक पहुंचते हैं, उन सब के अंदर जिंदगी में ऑर्डर होता है। सही? एक तरतीब होती है जिंदगी में, वक्त की पाबंदी होती है, जिंदगी को बड़े तरतीब और सलीके से गुजारते हैं। मैं और आप भी कोशिश करें कि अपनी जिंदगी में तरतीब लाएं, सलीका लाएं, आदत डालें, क्लासरूम में लाएं। सही है? क्लासरूम के अंदर अगर गंदगी है, सफाई नहीं है, तो सब लोग आदत डालें कि हम पूरे दिन में 10 मिनट क्लास को साफ करेंगे। अभी मैं पढ़ रहा था जापान को, और एक मुल्क है फिनलैंड। ये दो मुल्क के एजुकेशन सिस्टम को पढ़ रहा था मैं, तो पता चला जापान के अंदर स्कूल में सफाई करने वाला नहीं होता। सबसे पहले पूरे स्कूल के बच्चे, असातिज़ा, प्रिंसिपल सब मिलके आधे घंटे तक स्कूल की सफाई करता है रोज। अपनी क्लासरूम, अपनी क्लास की चीजें सब मिलके साफ करते हैं। वहाँ ये सवाल ही पैदा नहीं होता, वो गंदगी को कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार ही नहीं है कौम, पूरी कौम। अब ये देखो, पाकीज़गी का सबक अल्लाह ने किसको दिया है? ज्यादातर मुसलमान को चाहिए था कि वो लेता, उसने नहीं लिया। अभी भी आप जाके देखो, सारे बच्चे कचरा बाहर फेंकेंगे। हम भी बहुत कोशिश करते हैं कि बच्चों से कहें नहीं आप नहीं, क्योंकि आदत नहीं होती उनको। तो आदत डालने के लिए हमें, मैंने कहा जापान की मिसाल बड़ी जबरदस्त है। वहाँ जो है ना, आधे घंटा सबसे पहला काम ये होता है, सब लोगों ने अपने अपने बैग में रखे, जो दूसरे कपड़े रहे वो पहने, और उसके बाद जनाब सारे स्कूल की पहले सफाई आधे घंटे में, फिर पढ़ाई शुरू। सही है? फिनलैंड के अंदर भी ऐसा ही है। वहाँ क्लास को साफ रखने के लिए कलर करने वाले कलर नहीं करते,
وہ ہر 2 مہینے 3 مہینے بعد بچے اپنی مناسبت سے ہمیں کیا پسند ہے, ہم کیسا کلر چاہتے ہیں, وہ کلر کر لیتے ہیں اپنی کلاس میں. ٹیچر اور بچے مل کے, ٹھیک ہے. تو جو قومیں صفائی ستھرائی ترتیب آرڈر اس کو فالو کرتی ہیں وہ ترقی کرتی ہیں, اور جو قومیں اس کو فالو نہیں کرتی وہ ترقی نہیں کرتی. اوکے بیٹے, اللہ حافظ, تھینک یو.